ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نے فضا کو مزید سرد کر دیا تھا۔ آگ کے نزدیک بیٹھے اس نے دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑتے خود کو گرمائش پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ مجھے جب وردہ نے بتایا، مجھے یقین نہیں آیا کہ تم میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہو۔ وقار کی آواز پر اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہی کہ تم میرے پروپوزل پر غور کر رہی ہو؟ میں بتا نہیں سکتا میں اس وقت کتنا خوش ہوں۔ جسے چاہا ہو بدلے میں وہ بھی آپ کو چاہے، یہ احساس ہی کتنا دل نشین ہوتا ہے نا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ ہولے سے سرگوشی کرتا آہستہ سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ گیا تھا۔ ایک کرنٹ تھا جو محمل کو لگا تھا۔ اس نے بے ساختہ ہی اپنا ہاتھ کھینچا تھا اور اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوا محمل؟ اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیا کہے۔ مجھے نیند آ رہی ہے، ٹھنڈ بھی بہت ہے، صبح بات کرتے ہیں، گڈ نائٹ۔ بمشکل مسکرا کر اپنی بات کہتے وہ فوراً سے اپنے روم میں آئی تھی۔ کیا ہوا محمل؟ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وقار نے کیا کہا؟ تم اتنی سخت کیوں ہو رہی ہو؟ اسے یوں دروازے سے لگا دیکھ وردہ نے اس پر دھاوا بولا تھا۔ کچھ نہیں کہا بھائی۔ ایسے کیسے کچھ نہیں کہا؟ اگر کچھ کہا نہیں تو اتنی لال کیوں ہو رہی ہو؟ شرارت سے کہتے وردہ نے اس کے گال کھینچے۔ فضول کچھ مت سوچو اور سو جاؤ، کل صبح جلدی اٹھنا ہے۔ ہاں اٹھنا تو ہے، مگر اس حسین موسم میں نیند کیسے آئے گی؟ موسم تو واقعی بہت پیارا ہو رہا ہے۔ وہ بھی وردہ کے پاس آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ کاش ردا بھی یہاں ہوتی۔ پتہ نہیں کیوں اس نے اچانک پلان چینج کر لیا اور اب فون بھی بند ہے۔ اپنے گرد دونوں ہاتھ باندھے اس نے اداسی سے کہا، کیونکہ ردا اس کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ چھوڑو اسے، عجیب کوئی دقیانوسی سوچ تو ہے اس کی۔ ردا کے ذکر پر جس طرح وردہ نے جواب دیا، اس نے تعجب سے اسے دیکھا۔ چلو سوتے ہیں، لیٹ ہو رہا ہے۔ اس کی نظروں کو نظر انداز کرتے وہ بستر میں غائب ہوئی تو ایک بار پھر وہ اس عجیب سے احساس کی لپیٹ میں آئی تھی۔ اپنے دل کو مطمئن کرتی وہ بھی اپنی جگہ پر آ کر لیٹی تھی۔ یک وقت سڑک پر ٹریفک اب نہ ہونے کے برابر تھا۔ چہرے کو ماسک سے کور کیے وہ ہوڈی پہنے آہستہ سے روڈ کے کنارے چل رہا تھا۔ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں تھے۔ وہ سب سے بے نیاز سا چلتا چلا جا رہا تھا جب اس کے کان میں عزیر کی آواز گونجی تھی، معاذ رک جاؤ۔ وہ تقریباً بھاگتا اس کے ہم قدم ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اب کون سا دورہ پڑ گیا جو اتنی سردی میں یوں سڑک پر لمبی پوک کر رہا ہے؟ وہ بچی ٹھیک ہے؟ اس کی بات نظر انداز کیے اس نے اپنے مطلب کا سوال کیا تو عزیر کا دل کیا رکھ کر اسے دو لگایا۔ مجھے تیری سمجھ نہیں آتی، کبھی تو لڑکیوں سے اتنا الرجک نظر آتا ہے کہ تجھے لمحہ نہیں لگتا انہیں بے عزت کرنے میں، اور کبھی تو اتنا ان کا خیال رکھتا ہے جیسے وہ مزید کچھ بولتا جب مازیار کی کھوری نے اس کی زبان کو بریک لگائے تھے۔ دعوت عام دیتی لڑکیوں کو سر پر بٹھاؤں اور دھوکہ کھانے والیوں کو دھتکار دوں، یہ چاہتا ہے تو؟ اس کے لہجے میں عجیب سی چبھن تھی۔ میرا وہ مقصد نہیں تھا، مگر تجھے کیسے پتا وہ بے وقوف بنی ہے؟ اس کے سوال پر مازیار کے آگے بڑھتے قدم تھمے تھے۔ تجھے پتا ہے اسے ہم کیوں آج سب سے پیچھے ہیں؟ کیونکہ ہم جج کرنے لگے ہیں، کیوں، کیا، اگر مگر کے چکر میں پھنس گئے ہیں۔ تو کیا چاہتا ہے میں اس لڑکی کو اس کے باپ بھائی سے پٹنے کے لیے چھوڑ دیتا جبکہ وہ شرمندہ تھی؟ کیا مجھے اپنے حصے کا کام نہیں کرنا چاہیے تھا؟ بالکل کرنا چاہیے تھا، مگر اب آگے کیا کرنا ہے اس لڑکی کا؟ وہ اس شخص سے کبھی نہیں جیت سکتا تھا۔ میں سنبل کل پہنچ جائیں گی تو ان کے حوالے کر دوں گا۔ اسے جواب دیتے وہ آگے بڑھا تو وہ فوراً سے اس کے پیچھے لگا تھا۔ ویسے ماضی جتنا تو لڑکیوں سے الرجک ہے نا، پتہ نہیں شادی کے بعد تیرا کیا ہوگا؟ کیا مطلب کیا ہوگا؟ ہم سب کو پتہ ہے ہمارا ایک جوڑ بنایا گیا ہے، تو اپنے جذبے اس کے لیے سنبھال کر رکھنے چاہیے، نہ کہ ادھر ان جذبوں کو لٹا کر خود کو بے مول کیا جائے۔ میری محبت، میرے جذبات صرف ایک اصیل انسان کے لیے ہوں گے جسے اللہ نے میرے لیے رکھا ہے۔ اب اتنا ڈیٹیل آنسر کافی ہے یا اور دوں؟ ناگواری سے اسے کہتا وہ آگے بڑھا تو عزیر کے چہرے پر کمین سی خوشی آئی تھی۔ ایوی میں تجھے ہسبینڈ مٹیریل نہیں کہتا، اس نے پیچھے سے ہانک لگائی جس پر وہ سر جھٹکتے آگے بڑھ گیا۔ اگلی صبح بے حد روشن اور چمکدار تھی۔ باہر ہوتی ہلکی بارش نے جہاں ہر چیز کو کھلایا تھا، وہیں گھنے درختوں کی شاخوں پر اٹخیاں کرتے پرندے
سریلے گیت گا کر ماحول کو خوابناک سا بنا رہے تھے۔ ان کی ایک ایک حرکت پر مسکراتے اس نے کھڑکی کی چوکھٹ سے سر ٹکایا تھا۔ گھڑی صبح کے 6:30 بجا رہی تھی۔ وہ جو یہ سوچ کر یہاں آئی تھی کہ آزادی سے اپنی نیند پوری کرے گی، اب سویرے ہی سورج کے ساتھ جاگ اٹھی تھی۔ رات بھر وہ ایک ہی پہلو پر سوچتی رہی تھی کہ کیا وہ اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے رہی ہے۔ وہ سحر انگیز وہ الفاظ اسے کسی پل سکون نہیں لینے دے رہے تھے۔ ساری خوشی جیسے ایک گلٹ کی نظر ہو گئی تھی۔ اس نے ایک نظر بیڈ پر بے خبر سوئی وردہ پر ڈالی اور پھر کچھ سوچ کر جیکٹ پہن کر ماسک لگاتے اپنی شال لیے وہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ہوٹل کی لابی پر اسے اکا دکا لوگ ہی نظر آئے تھے جو شاید ابھی یہاں پہنچے تھے۔ یہ کھلی فضا، یہ ہوائیں، سریلے کی ہلکی بارش، کچھ بھی اس کے دل پر چھائی پرمردگی کو ختم نہیں کر سکی تھی۔ دور کسی چھت سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ رات ہوئی بارش نے مری کی سڑکوں کو شفاف کر دیا تھا۔ ہوٹل کا آہنی گیٹ عبور کرتے وہ سڑک پر آ گئی تھی۔ چاروں طرف درختوں سے ڈھکے یہ راستے مٹی کی خوشبو کو سانسوں اتارتے وہ مزید آگے بڑھی تھی۔ اس کا ارادہ مختصر سی واک کا تھا، شاید ایسے کر کے اس کی بےکلی تھوڑی کم ہو جائے۔ اس کی جھیلسی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ تیز ہوا سے لہراتے درخت پھولوں کو اسے قدموں میں نچھاور کر رہے تھے۔ گرتے پھولوں کو دیکھ اس کی اداسی میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ وہ سڑک پر چلتی اپنی دھن میں تھی جب اچانک ہی کسی نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ خاموش فضا میں اس کی چیخ گونجی تھی۔ اس کے وہاں سے ہٹتے ہی ایک گاڑی زن سے اس کے برابر سے گزری تھی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر خود کو بچانے والے کو دیکھا تھا۔ بلیک ہوڈی میں ماسک پہنے، آنکھوں پر گلاسز لگائے وہ اسے بہت پراسرار سا لگا تھا۔ راستے میں چلتے ہیں تو چاروں طرف نظر رکھتے ہیں، ذرا سی لاپرواہی بہت نقصان دے جاتی ہے۔ میں بس ان پھولوں کو دیکھ رہی تھی، ان کی خوبصورتی۔ لبوں پر زبان پھیرتے اس نے نہ جانے کیوں وضاحت دینی چاہیے تھی۔ یہ پھول تب تک ہی خوبصورت لگتے ہیں جب یہ اپنی اصل جگہ پر ہوتے ہیں، شاخ پر، ڈالی پر، پتوں کے ساتھ۔ ان سے الگ ہو کر وہ یا تو مسل دیے جاتے ہیں یا پیروں کے نیچے رکھ کر رون ڈالا جاتا ہے انہیں۔ یہ خوبصورتی ان کے کسی کام کی نہیں۔ اس کا لہجہ بہت عجیب تھا۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکا نہیں تھا۔ محمل نے دور جاتے اس شخص کی پشت کو دیکھا تھا، پراسرار سا اجنبی۔ اسے لگا جسے اس نے پہلے کہیں اسے دیکھا تھا، مگر کہاں؟ اس کے لفظ اتنے گہرے کیوں تھے؟ وہ اس کی عام سی بات پر اتنی گہری بات کیوں کر کے گیا؟ سب کچھ بھولے وہ صبح کے اس وقت سڑک پر اکیلی کھڑی سب سے بے نیاز ان لفظوں میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ کیا یہ سب کوئی اشارہ تھا اس کے لیے؟ اپنی سوچوں سے نکلتے اس نے گہرا سانس بھرا تھا۔ بارش اب آہستہ آہستہ زور پکڑ رہی تھی۔ سچ شکر کہ وہ زیادہ دور نہیں آئی تھی، اس لیے اس نے واپس ہوٹل کی طرف تیزی سے قدم بڑھائے تھے۔ محمل، تم کہاں چلے گئی تھیں ایسے اچانک؟ وہ ہوٹل میں داخل ہوئی جب سامنے وقار ضیاء کو اس نے دیکھا تھا۔ بلیک ہائی نیک پر بلیک لیدر جیکٹ پہنے، آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح نظر کا چشمہ لگائے، اپنی سحر انگیز شخصیت کے ساتھ اس کے سامنے تھا، مگر آج اس کے دل خاموش تھا۔ اس شخص کو دیکھ کوئی ہلچل، کوئی شور نہیں ہوا تھا۔ محمل، صبح صبح بنا بتائے کہاں گئی تھی؟ اس نے ان کے چہرے پر ناگواری کا تاثر ابھرتے دیکھا تھا۔ کیا یہ اس کا وہم تھا یا واقعی انہوں نے ایسا تاثر دیا تھا؟ میں واک پر گئی تھی، اس نے بہت مختصر سا جواب دیا تھا۔ کم آن، اب تو تمہارے بابا بھی یہاں نہیں ہیں، پھر بھی عادت ہو گئی ہے۔ وہ اہلے سے مسکرائی تھی اپنے بابا کو یاد کر کے۔ ویسے محمل، اگر تمہارے بابا کو پتہ چلا کہ تم جھوٹ بول کر میرے ساتھ وقت گزارنے یہاں آئی ہو تو کیا وہ تمہیں معاف کر دیں گے؟ مطلب وہ بہت سخت دیر سے ہے نا؟ وقار کے لفظوں نے ایک چابک سا اس کے دل پر مارا تھا۔ وہ کیوں اس کے بابا کے لیے ایسے بول رہا تھا؟ آخر کس نے حق دیا تھا اسے؟ وہ کیوں اس کے بابا کے بارے میں ایسے بول رہا تھا؟ آخر کس نے حق دیا تھا اسے؟ میں تھک گئی ہوں، اپنے روم میں جا رہی ہوں۔ بنا اسے کچھ کہے وہ ناک کی سیدھ میں چلتی چلی گئی۔ اس کے عجیب سے رویے پر وقار نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ میں نے تو بس سچ بولا، اسے کیوں اتنا برا لگ گیا؟ سر جھٹک کر کہتے وہ خود بھی اپنے روم کی جانب بڑھا تھا۔ سیاہ رات کی طرح اس کا بخت بھی سیاہ تھا۔ شاید ان اندھیرے کمرے کے کونے میں سکڑی سمٹی وہ دیوار میں گم ہو جانا چاہتی تھی۔ اس کے جسم پر چیوٹیاں سی رینگ رہی تھیں۔ دل کی رفتار کبھی معمول سے کم تو کبھی زیادہ ہو کر اسے مزید وحشت زدہ کر رہی تھی۔ اس کے ارد گرد عجیب سی بدبو تھی،
جس سے اس کا دل متلانے لگا تھا۔ وہ آنکھیں جن میں کبھی جگنو جیسی جگمگاہٹ ہوا کرتی تھی، وہاں محض خوف تھا، تکلیف تھی۔ کیا اس کی غلطی اتنی بڑی تھی کہ اس کے ساتھ یہ ہوتا؟ ٹھٹھرتی رات میں اسے اپنے ماں کی نرم آغوش یاد آئی تھی۔ سن ہوتے دماغ نے اپنے باپ کا شفقت بھرا لفظ یاد کیا تو دل رو دیا تھا۔ صرف چند گھنٹوں میں وہ شہزادی سے ایک کمی کمین ہو گئی تھی۔ اب لوگ اس کا سایہ بھی اپنے گھروں پر پڑنے نہیں دیں گے، مگر کیا وہ اب کبھی واپس جا بھی سکے گی؟ کیا اس کے گھر والے دوبارہ اس پر بھروسہ کر سکیں گے؟ اس کا دم گھٹنے لگا تھا، سانس اکھڑ رہی تھی، آنکھوں سے رواں اشک اس کے آرزو کو بھگوتے جا رہے تھے۔ مگر اس کالی رات کی طرح اس کے نصیب میں بھی بس سیاہی ہی تھی۔ یہ منظر ایک پٹھان کے ہوٹل کا ہے، جہاں اس وقت بڑے بڑے ٹرک ایک قطار میں کھڑے تھے، اور ان ٹرکوں کے ڈرائیور اس وقت ہوٹل کے سامنے کھلے حصے میں بچھی چارپائیوں پر مزے سے گرما گرم کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ دیسی گھی میں بنے کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو نے پورے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اور یہ خوشبو آخری لائن کے کونے میں کھڑے اس ٹرک کے پچھلے حصے میں دب کے بیٹھے ان 3 نفوسوں کو بری طرح بے چین کر رہی تھی۔ ان کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی، کپڑے گوکے جگہ جگہ سے ادھڑے ہوئے تھے، مگر دیکھنے والے سے پتہ چلتا تھا کہ یہ اپنی اصل حالت میں ہوتے تو کتنے پیارے ہوتے۔ ان تینوں کے گھٹنے چھلے ہوئے تھے۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ 10 سالہ وہ معصوم سا برابر میں موجود اپنے بڑے بچے کے بازو سے جڑ کر بیٹھا تھا۔ ہمیں گھر پہنچنے دو، پھر ہم گھر کا کھانا کھائیں گے۔ ان دونوں سے کچھ بڑے بچے نے ان دونوں کو تسلی دی تھی اور ٹرک کی دیوار میں سوراخ سے باہر کی جانب جھانکا تھا۔ اب وہ ڈرائیور اپنی جگہ سے اٹھ رہے تھے، یعنی اب سفر کا آغاز ہونے والا تھا کہ اچانک اسے اپنے کانوں میں وہ چیخیں سنائی دی تھیں، عجیب سی وحشتناک چیخیں، دل کو دہلا کر رکھ دینے والی۔ اسے جلدی سے اپنے کان بند کیے تھے اور سر کو دائیں بائیں جنبش دی۔ وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتا تھا، اسے اب کمزور نہیں پڑنا تھا، اسے اپنے ساتھ ان دونوں کو بھی بچانا تھا درندوں کی درندگی سے۔ اس کی آنکھوں کے پردوں پر ایک ہی چہرہ تھا، وہ اسے کبھی نہیں بھول سکتا تھا، اور وہ اس واقعے کو شاید کبھی بھولنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اپنا چہرہ گھٹنوں میں دیے وہ سسک اٹھا تھا، ایسی سسکی جس کی آواز اس نے خود بھی نہیں سنی تھی۔